الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ اسلامی تعلیم میں والدین اور دوسرے اہل قرابت کے ساتھ حسن سلوک پر بہت زور دیا گیا ہے اور صلہ رحمی اس کا خاص عنوان ہے۔ اہل قرابت میں پہلا درجہ والدین کا ہے، پھر ان میں بھی ماں کو اولیت حاصل ہے۔ قرآن مجید کی متعدد آیات میں ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے اور اس سلسلے میں کوتاہی کرنے والوں کے لیے بربادی کی بددعا خود حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمائی ہے، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمائی۔ بلا شبہ ایسے شخص کی ہلاکت میں کیا تردد ہو سکتا ہے؟ اگر ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہو تو ان کے حسن سلوک کا طریقہ حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے اور ان کے دوستوں کی عزت کی جائے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اور ان کے قرابت دار و رشتہ دار کا خیال کیا جائے۔ والدین کے بعد اہل قرابت کا درجہ ہے۔ قرآن مجید میں جہاں والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے، وہیں ذوی القربیٰ فرما کر دوسرے اہل قرابت کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق قرابت کی ادائیگی کی بھی وصیت فرمائی گئی ہے۔ اس حدیث میں بھی اس کو ایمان کا جز فرمایا گیا ہے۔ دوسری جگہ درازی عمر اور وسعت رزق کا اس کو ذریعہ قرار دیا گیا ہے اور قطع رحمی کرنے والوں کو جنت کا راستہ بھٹکنے والا فرمایا گیا ہے۔ عام طور سے صلہ رحمی اس کو سمجھا جاتا ہے کہ صلہ رحمی کرنے والے کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے، مگر احادیث میں آتا ہے کہ برابر سرابر کا معاملہ کرنے والا صلہ رحمی کرنے والوں میں نہیں، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جو قطع رحمی کرنے والے کے ساتھ بھی بہتر سلوک کرے۔ یعنی جو شخص ہمیں گالی دے، ہمیں ستائے، ہمیں تڑپائے، ہمیں رلائے، ہم اسے گالی نہ دیں، ہم اس کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، ہم اس کے ساتھ میٹھے بول کے ساتھ اچھے اچھے لفظ کا استعمال کریں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے، عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لا یرحم لا یرحم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے سلسلے میں جن باتوں پر خاص طور سے زور دیا ہے اور آپ کی اخلاقی تعلیم میں جن کو خاص اہمیت حاصل ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے ساتھ نرمی کا اور رحم دلی کا معاملہ کرے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، الخلق عیال اللہ، یقیناً سارے انسان ایک کنبے کے مانند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عظمت یوں بھی بیان فرمائی ہے کہ نرمی اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے، نرمی اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے۔ پھر فرمایا،
اللہ تعالیٰ کو یہ بہت محبوب ہے کہ اس کے بندوں کا باہمی معاملہ اور برتاؤ نرمی کا ہو۔ یہ بھی فرمایا کہ وہ نرمی پر جس قدر دیتا ہے سختی پر نہیں دیتا۔ یہ روز مرہ کا تجربہ ہے کہ آپس کی ملاطفت، رحم دلی اور نرمی سے جتنے کام بن جاتے ہیں وہ کسی اور چیز سے نہیں بنتے، سختی سے نہیں بنتے، لڑائی اور جھگڑے سے وہ کام نہیں بنتے۔ اگر ہمیں کسی کی اصلاح کرنی ہے تو وہ لڑائی اور جھگڑوں سے کسی کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اس کی غیبت کی جائے اس سے اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور اس کی نگاہ رحمت شامل ہو جاتی ہے جب انسان رحم دلی سے کام کرتا ہے، اور یہی سنت کا طریقہ ہے۔ اس کے برخلاف جو لوگ درستی سے کام لیتے ہیں، سنگ دلی برتتے ہیں اور جھگڑا و فساد کرتے ہیں، یا بد کلامی سے کام لیتے ہیں، گالی گلوچ سے کام لیتے ہیں، وہ عام طور پر عنایات ربانی سے محروم رہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت میں ایک شخص لایا جائے گا اور کہا جائے گا کیا اس کے پاس کوئی نیکی ہے؟ معلوم ہوگا اس کے پاس صرف یہ نیکی ہے کہ جب وہ معاملات انجام دیا کرتا تھا تو لوگوں کو مہلت دیا کرتا تھا اور تنگ دستوں کو معاف کر دیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں بندوں پر اس سے زیادہ مہربان ہوں، جاؤ میں نے اس کو معاف کیا۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی باتیں ہیں۔ آج ہماری زبان سخت، ہمارا مزاج سخت، ہم نگاہیں بھی کہیں اٹھاتے ہیں تو سختی سے اٹھاتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہیں تو شیر بن کر داخل ہوتے ہیں، لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں تو سختی سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو کیا ہے، دنیا میں ہماری اکڑ کی وجہ سے لوگ ہم سے قریب بھی نہیں ہوتے، لوگ ہم سے جڑتے بھی نہیں ہیں، اور دوسرے ہمارا نقصان دنیا میں بھی ہو رہا ہے اور آخرت میں اللہ حفاظت فرمائے نقصان ہو جائے گا۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یہ نرمی اور مہربانی ہر ایک کے ساتھ ہو، اس میں اپنوں اور پرایوں میں کوئی فرق نہ کیا جائے۔ البتہ جو جتنا زیادہ رشتے میں قریب ہو، پڑوس کی قربت رکھتا ہو، اس کا بھی اتنا ہی زیادہ حق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کی، رشتہ داروں کی، اعزاء اقربا کی اور دوست و احباب کی قدر کرنے والا بنا دے، جو ہمارے ہیں ان کی بھی قدر کرنے والا بنا دے، اور جو ہمارے نہیں ہیں چاہے وہ ہمارے مذہب سے ہوں چاہے وہ ہمارے مذہب سے نہ ہوں، یا جس برادری، جس قوم، جس ملک کے بھی ہوں، اللہ سبھی کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے والا بنا دے، سبھی سے محبت کرنے والا بنا دے اور سبھی کے ساتھ مل جل کر رہنے والا بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ، یہ بھی سلسلہ رمضان المبارک میں شروع کیا گیا ہے تاکہ والد محترم خلیل احمد خان رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو چین سکون اور پہنچے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے والد محترم کے حق میں اور تمام کل مؤمن کل مومنات کے حق میں دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کرتے رہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔